آرمی کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا ہے. نہ صرف یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سویلین کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت 1952 کے ایکٹ کے تحت ہو ہی نہیں سکتا ہے, اور یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ بھی غیر آئینی ہوگا, کیونکہ نہ تو یہ سیکشن 2 کی زد میں آتا ہے, اور اگر اے پی ایس کی بات کرتے ہیں تو اے پی ایس میں آپ کو آئینی ترمیم کرنا پڑی تھی, 21ویں ترمیم ہوئی تھی, اور پھر جب وہ پیریڈ, اور اس میں سن سیٹ کلاز تھی, سن سیٹ کلاز کا جب وہ پیریڈ ختم ہوا تو اس کی ایکسٹینشن کے لیے پھر ایک 23ویں ترمیم آئینی لا کے اس کو ایکسٹینڈ کروایا گیا. تو اس لیے اس میں کوئی ایسا عوامی پرسنل نہیں ہے جن کے ساتھ سازش کر کے آپ ٹرائی کر رہے ہیں کسی سویلین کو. سیکریسی ایکٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی اگر بغاوت پر کسی سویلین کسی آرمی کے ساتھ مل کے, کسی آرمی پرسنل کے ساتھ مل کے کوئی سازش کرتا ہے تو وہ اس میں آرمی پرسنل کے ساتھ ٹرائی ہوتا ہے, لیکن سویلین جو ہے اسٹینڈ الون کا ٹرائل نہیں ہو سکتا ہے آرمی ایکٹ کے تحت, کسی بھی قانون میں نہیں ہو سکتا, ہمارے آئین میں بھی نہیں ہو سکتا. اور جب نواز شریف صاحب نے خود آرمی کورٹس بنائی تھی, ملٹری کورٹ, تو لیاقت حسین کے کیس میں رپورٹڈ ججمنٹ ہے, اس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ یہ آئین کے متصادم ہے, اس لیے وہ ملٹری کورٹس ختم ہوئی تھیں, اور پھر 12 اکتوبر 99 آیا. اگر سپریم کورٹ نے نہ ختم کیا ہوا تو کیا ہوتا, تو نواز شریف کا ٹرائل پہلا پلین ہائی جیکنگ میں آرمی کے تحت ہوتا, اور آج نواز شریف صاحب سیاست میں نہ ہوتے. تو سر یہ تحریک انصاف میں پابندی کی جو بات ہو رہی ہے, نہیں, یہ ہو نہیں سکتی ہے پابندی. انہوں ویسے ہی جو کرنا تھا, انہوں نے جو ڈیپوٹیشن پر لے کے آئے تھے وہ ڈیپوٹیشنسٹ واپس چلے گئے. اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں جو پرندے اڑ کے آیا کرتے ہیں وہ پرندے واپس چلے گئے ہیں, تو انہوں نے تو اپنا پرپز اچیو کر لیا. لیکن پھر بھی اتنے خائف ہیں کہ پھر بھی یہ جمہور کے پاس جانے کو تیار نہیں ہے, الیکشن کروانے کے لیے, یہ تاریخ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. او بھائی, اگر آپ نے پی ٹی آئی ختم کر دی ہے تو جاؤ نا الیکشن میں, اعلان کر دو. ابھی تو سکن کر رہے ہیں, کبھی کوئی پی ٹی آئی, کوئی پی ایم ایل این میں جا رہا ہے, کوئی جے یو آئی میں جا رہا ہے, کوئی پیپلز پارٹی میں جا رہا ہے, کوئی ترین کنگز پارٹی بنا رہا ہے, اور پھر یہ سارا آپ نے ایک شیرازہ بکھیر کے جو سیاسی جماعتوں کا ایک نئی جمہوری جو ہے وہ سینیریو بنا لیا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے عمران خان کو بند کر دیا, آپ نے کہا کہ اس کی تصویر بھی نہ لگائی جائے, اس کو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر اس کی خبر بھی نہ شائع کی جائے, جو کرے گا اس کا آپ جو ہے فنڈز بند کر دیں گے یا ان کو اٹھا لیں گے جو جرنلسٹ ہیں یا میڈیا پرسنز ہیں. تو پھر آپ کو کیا خوف ہے, پھر تو آپ نے بند کر دیا. تو پھر دیکھیں بین لگانا. سر پیپلز پارٹی میں بھی تو یہی لوگ جا رہے ہیں, زرداری صاحب اب گئے ہیں پنجاب کے اندر. میں تو دیکھیں کسی ایسے لوٹے کے جو ہے حق میں نہیں ہوں, اگر وفا نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے. ہزار لعنت ہے جو اس طرح سے جو چھوڑتا ہے کسی اپنی جو ہے پارٹی کو, اور اگر کوئی دوسرا لیتا ہے تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں غیر مناسب ہے. ان لوگوں کے جو اپنے پارٹی میں مفادات لینے کے بعد ان کے نہیں ہوئے تو وہ آپ کے کیا ہوں گے. تو اس قسم کے جو ایک مفاد پرست ٹولہ اور طبقہ ہے, ان کو تو سیاست سے اٹھا کے باہر پھینکے گی. آج یہ لوٹے, چاہے وہ پی ایم ایل این لے, چاہے پیپلز پارٹی لے, جے یو آئی لے یا ترین گروپ لے, اگر عوام کے پاس جائیں, اگر ان کی ضمانتیں ضبط نہ ہوں تو کل آپ مجھ سے کہہ لینا. عوام کی ایک نفرت ہے آج اس طرح کی ایسے لوگوں کے ساتھ جن میں وفا نہیں ہے, اور جو سارے مفاد اٹھانے کے بعد اس کو مشکل وقت میں چھوڑ جاتے ہیں. تو ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے سیاست میں. یہ 0 + 0 + 0 = انفینٹ 0 ہوں گے, اور آپ دیکھ لیں گے. اس لیے جو بھی لے گا وہ پچھتائے گا. سر یہ جو لوگ جا رہے ہیں کرنے نہیں دی گئے. دیکھیں وہ پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے جس کو آپ اٹھا کے تو اس طرح لے جائیں. ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ وہ نابالغ کو جب اغوا کر کے کوئی لے جاتا ہے تو اس کا باقی کوئی رائے نہیں ہوتی ہے, اور جب واپس آتی ہے یا وہ واپس آتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے مجھ سے تو جبری ہو گیا. وہ یہ 50 60 70 سال 30 40 سال انہوں نے سیاست میں بھگتنے کے بعد کیا یہ دباؤ نہیں برداشت کر سکتے؟ کیا پیپلز پارٹی پہ پھانسیاں نہیں دی گئی؟ کیا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کوڑے نہیں مارے گئے؟ کیا ہم لوگوں کے سر نہیں پھاڑے گئے؟ ہمیں جیلوں میں بند نہیں کیا گیا؟ لیکن کیا ہم نے پارٹیاں چھوڑ دی ہیں؟ تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی جب بچوں پر اور فیملی پر, خواتین پر بات آئے گی تو اوبیسلی
وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. یہ تو ضیاء الحق نے بھی نہیں کیا تھا کہ کہیں کہ بیٹی کو اغوا کر لیں گے یا بچے کو اغوا کر لیں گے یا ان کی جو ہے ننگی تصویریں وائرل کر دیں گے. یہ اس سے زیادہ لعنتی فیل ہو نہیں سکتا ہے, کبھی فیل ہو نہیں سکتا ہے. اس میں آپ لوگوں کو نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے کہا جی ہماری سیاست سے ہی توبہ ہے, وہ تو سمجھ آتی ہے. اب اگر شیریں مزاری 5 دفعہ ضمانت کے بعد اور ایمان مزاری اس کی بیٹی کا کوئی دھمکی دیتی ہے تو وہ تو سمجھ آتی ہے, وہ کہتی ہے میں سیاست سے ہی بس ختم. تو یہ کیوں نہیں قوم اٹھتی؟ کیوں آپ کے چینلز جو ہیں وہ کیوں نہیں اس کو جو ہے دکھاتے؟ اور کیوں ہیومن رائٹس آرگنائزیشن دبی ہوئی ہیں؟ کیوں انسانی حقوق کی؟ لیکن واچ دنیا میں تو آپ کی جو بدنامی ہو گئی ہے, میں نے پہلے بھی ایک کہا تھا کہ آج مجھے شرم آتی ہے پاکستانی کہنے کی باہر جاؤں تو ہمارے انسانی حقوق کے اتنی پامالی شدید قسم کی ہے جس کا پروپیگنڈا باہر کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں قوم کی کانشنس جو ہے وہ آپ لوگ ہو, میڈیا ہے. 9 مئی کے بعد نکلے تھے باہر, آپ نے حالات دیکھے نا کیسے نکلے وہاں؟ نہیں, 9 مئی کے نیچے ہم نے سارا کچھ دفن کر دینا ہے. 9 مئی کے نیچے انسانی حقوق کو بھی دفن کر دینا ہے. 9 مئی کے نیچے آپ نے ساری سیاست کو بھی دفن کر دیا ہے. 9 مئی کے نیچے آپ نے رول آف لا کو بھی دفن کر دیا ہے. وہ تو میں سمجھتا ہوں ٹیررسٹ ہیں جنہوں نے اس پہ حملہ کیا ہے. یہ کون ہے جنہوں نے آئین پہ حملہ کیا ہے؟ یہ کون ہے جنہوں نے قانون پہ حملہ کیا ہے؟ یہ کون ہے جو عدالتوں کو تضحیک کر کے جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے ہیں؟ یہ کون ہے جنہوں نے 25 کروڑ عوام کو جو ہے رول ذلیل کر دیا ہے؟ ان کو جمہوری حق دینے کو تیار ہیں, نہ حق کے ووٹ دینے کو تیار ہے, نہ اسمبلیاں بنانے کو ان کو بنانے کو تیار ہے, نہ ان کو حق کے حکمرانی حکومت دینے کو تیار ہے. ان کو کیا آپ کہیں گے؟ سو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے اتنی زیادہ جو ریپریشن ہو رہی ہے اس ملک میں, جو سفوکیشن ہو رہی ہے, جس طرح سے ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, جس طرح سے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, یہ کسی انداز سے بھی یہ جمہوریت نہیں ہے. اور یہ اس وقت پاکستان بدقسمتی سے ایک قانون ہے, ایک سرزمین بے آئین بن چکی ہے, لا قانونیت کی انتہا. سر بطور قانون دان, بطور سیاست دان, اس موجودہ صورتحال میں جو سیاسی اور معاشی صورتحال ہے اس کا آپ کیا حل سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, اس کا معاشی حل جو ہے ظاہر ہے کہ پاکستانی بنو, دھرتی ماں سے پیار کرو. دھرتی ماں جو اس وقت جو ہے مری پڑی ہے اس کو گوشت نوچنا بند کر دو. عوام سے پیار کرو, ریاست سے پیار کرو اور عوام کو حق دو, ان کے آئینی حق دو. آئین پر پوری طرح سے عملداری کرو, عدالتوں کی تضحیک بند کرو. اور میں عدلیہ سے بھی یہاں کھڑا ہوا ہوں سپریم کورٹ کے نیچے, میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا خدارا آپ اپنے اختلافات جو بھی ہیں اس طرح سے برملا باہر نہ کریں کہ دنیا ہنسے اور لوگوں میں ایک تماشا نہ بنے. تو اس لیے رول آف لا بھی اسی چیز کا متقاضی اور داعی ہیں کہ آپ اپنے جو بھی اندرونی اختلافات ہیں وہ ختم کر کے اور عوام کو اور قوم کو اور ملک کو جو ہے انصاف دیں.